السلام علیکم ناظرین جی، بیک ٹو پویلین. ہم اپنی اوریجنل جگہ پہ کل سے آ چکے ہیں. آج صبح کا ٹائم میرے لیے گروسری وغیرہ کرنے کا تھا. پھر وہی روٹین، اپنی پرانی گروسریز اور دیگر گھر کے کام اور یہ اور وہ. جتنے مرضی آپ سرونٹس رکھ لیں، کتنی بھی آپ ہاؤس ہیلپ رکھ لیں، لیکن جب تک آپ خود ساتھ نہ لگے کوئی کام ہو نہیں پاتا. جی ہاں، تو آج اس وقت میں فارغ تھی. خالد بیزی ہیں بہت اپنے میچ میں. انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، لیکن مجھے میچ سے کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ذرا گپ شپ لگاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر اظہر مبارک. ان کی وائف ہیں ڈاکٹر ٹینا، جن کو آپ نے ہمارے سمر ہاؤس میں بھی دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ ہر سال وہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ہم بھرپور انجوائے کرتے ہیں. بریگیڈیئر اظہر مبارک کی ایک بہت بڑی ہابی ہے، جو وہ اتنے خوبصورت میسیجز بھیجتے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں، کلپس بھیجتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ وائڈن اپ ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے وہ اتنی زبردست چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایک میسیج بھیجا ہوا ہے جو میں آپ کے لیے پڑھوں گی. اچھا لگا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے. یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. یہ جگہ آپ نے پہچان لی، وہی پرانی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کے لیے بے شمار ویڈیوز بنایا کرتی تھی. جی، ابھی کچن میں جانے کا مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ بہت کام جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں. تو ابھی کچن کی طرف میرا جو ہے نا ربانی بھائی بھی ہی سارا سنبھال رہے ہیں. تو جناب، یہ جو میں پڑھ رہی تھی اور مجھے اچھا لگا اور میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ ہے جناب 3 ٹائپس آف پیپل ان یور لائف. اچھا جی، دا لیف پیپل یعنی ایسے لوگ جو پتوں کی طرح ہیں. دا برانچ پیپل ایسے لوگ جو شاخوں کی طرح ہوتے ہیں. اور دا روٹ پیپل. میرا حال ہے کیپشن سے آپ کو کافی حد تک اندازہ تو ہو گیا ہوگا، لیکن چلیں پھر بھی میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کس طرح سے دا لیف پیپل وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اچھے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، لیکن جو ہی ایک تیز ہوا چلتی ہے وہ بکھر جاتے ہیں، وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. پھر ہوا جس طرف جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. جی، اور یہ ہیں لیف پیپل. اچھا جی، اس کے بعد دیز آر پیپل ہو کم into your life just for a reason. You can't depend on them because they are weak. کیونکہ وہ پتوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں. They only come to take what they want, but the wind comes, they will leave. You need to be careful of these people because they love you when things are okay, but when the wind comes, they will leave you. آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ لیو والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. مطلب گپ شپ کے لیے ٹھیک ہے، ہنسے بولے، لیکن جو ہی کوئی ہوا چلی وہ ہوا کے ساتھ ادھر کا رخ کر لیتے ہیں. اچھا جی، دا برانچ پیپل. دے آر اسٹرانگ بٹ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل ود دیم ٹو. They break away when life becomes tough and they cannot handle too much weight. They may stay with you in some reasons, some seasons, but they will go when it becomes harder. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ بوجھ نہیں سہار سکتے. جب تک تو آپ ٹھیک ہیں، تر و تازہ ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ہی وزن پڑتا ہے ان کی شاخوں پر یہ بوجھ نہیں سہار سکتے اور یہ جناب آپ کو چھوڑ کے پھر چلے جاتے ہیں. یہ ہیں لیف پیپل. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں روٹ پیپل. وہ لوگ جو جڑوں کی مانند ہوتے ہیں. پیپل آر ویری امپورٹنٹ بیکاز دے ڈو ناٹ ڈو تھنگس to be seen. They are supportive. Even if you go through a difficult time, they will water you and they will not moved by your position. They just love you like that. It is not all people you meet or are your friends that will stay with you. Only the root type of people will stay no matter.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جناب جی، آپ کے یہ ایسے دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں کہتے، آپ ان سے کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ آپ کی پوزیشن کو، آپ کی سچویشن کو، آپ کے حالات کو خود ہی وہ جج کرتے ہیں، اور جناب جی وہ آپ کی جڑوں میں پانی دیتے ہیں آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تو اس طرح کے اتنے سارے پیغامات یہ ڈاکٹر اظہر بھیجتے رہتے ہیں، جن کو پڑھ کے میں بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اور ان کو سیو بھی کر لیتی ہوں، اور پھر ان کو میں بار بار پڑھتی ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ صبح سے میرا خیال ہے میں تیسری دفعہ پڑھ چکی ہوں، اور میں آپ کے لیے میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں۔ یقیناً آپ کی لائف میں بھی ضرور ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو پتوں کی مانند ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ روٹس کی مانند ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ برانچز کے مانند ہوں گے۔ اس دن میں محمد رفیع صاحب کا انٹرویو سن رہی تھی، انٹرویو نہیں تھا بلکہ ان کی بائیوگرافی کے بارے میں تھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت پروگرام۔ تو جو بتا رہے تھے، جو جن کی وائس تھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ محمد رفیع اپنے بہت پرانے بہت درینہ دوست سے ملنے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ محمد رفیع صاحب وہاں بیٹھے، کچھ دیر بات چیت کی، گپ شپ کی، کچھ نہیں کہا، گھر آئے، ان کے لیے 12 عدد جوڑے اور ان کی بیوی کے لیے 12 ساڑیاں یا 10 ساڑیاں لیں اور اپنے ڈرائیور کے ہاتھ ان کو بھجوا دیں۔ ان کا دوست اتنا متاثر ہوا کہ ڈرائیور کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس نے کوئی لفظ نہیں کہا تھا، حالانکہ اس دوست کے ان دنوں حالات بہت بہت کیا کہنا چاہیے گھمبیر تھے۔ محمد رفیع صاحب نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور گھر آ کے ان کے لیے یہ چیزیں بھجوا دیں۔ مجھے اس طرح کی مثالیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ اچھی چیز کو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کئی لوگ اس کو دیکھ کے میری طرح متاثر ہوں اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ خوبصورت مثالیں جو ہیں، خوبصورت اس طرح کی کسی کے بارے میں پڑھی ہوئی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، ہم سے بھی اگر کوئی بھلائی کا کام ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھوں سے تو ہم ضرور سر انجام دیں، اس کو ضرور کریں۔ جی تو اچھی بات، ایک زمانہ تھا میں کہتی تھی کہ اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن اب میرا زندگی کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ نہیں، اچھی چیز کو بتانا چاہیے تاکہ دوسرے بھی راغب ہوں، موٹیویٹ ہوں، ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھ کے میرے دل میں بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہوا، کسی کی میں نے اچھی چیز دیکھی اور پھر میں نے اس کو اپنایا۔ ٹھیک، تو میری زندگی کا تو یہ نچوڑ ہے جی کہ اچھا کام کریں، اس کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہو کر اس کام کو اپنائیں۔ ٹھیک ہے۔ پرسوں اس وقت ہم لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی ٹھنڈ تھی، اور آج اس وقت میں نے پنکھا چلایا ہوا ہے۔ خالد میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اے سی چل رہا ہے، لیکن اس میری اسٹڈی میں اے سی نہیں ہے، صرف فین ہے، اور وہ میں نے فین چلایا ہوا ہے۔ باہر کا دروازہ میں نے کھول دیا ہوا ہے۔ باہر کا لان جو ہے اس کی حالت جو ہے کوئی خاص اچھی نہیں۔ اب میں آ گئی ہوں تو پھر میں اب مالیوں کے سر پر بیٹھ کے یہ کام بھی کرواؤں گی، دیکھیں کیا حال ہے لان کا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔